آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، من طلب الدنیا حلالا مفاخرا مکاسرا مرائیا، ایک آدمی حلال طریقے سے دنیا کماتا ہے، بالکل حلال طریقے سے، کوئی حرام طریقہ نہیں ہے، لیکن حلال طریقے سے دنیا کماتے ہوئے بھی اس کی نیت کیا ہے؟ اس کی نیت یہ ہے کہ میں فخر کر سکوں، میں اپنی ٹانگ اونچی کر سکوں، میں لوگوں کے سامنے بتا سکوں کہ میں تمہارا چودھری بڑا آدمی ہوں، میں اپنا فخر کے ساتھ اپنا سر بلند کر سکوں، مجھے تکبر کرنے کا موقع مل جائے۔ دنیا کمائی، حلال طریقے سے کمائی، لیکن نیت دنیا کمانے میں یہ ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں، واہ واہ کہیں، اور میری ایک حیثیت قائم ہو جائے اور میرا فخر سے سر بلند ہو جائے، اس نیت سے کماتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے پاس جائے گا، اللہ سخت ناراض ہوں گے اس بندے سے، کوئی قیمت نہیں ہوگی اس آدمی کی۔ من طلب الدنیا حلالا استعفافا عن المسألة وتعطفا على جاری وسعیا على عیالی لقی اللہ ووجهه كالقمر لیلۃ البدر۔ فرمایا کہ ایک دوسرا آدمی وہ بھی دنیا کماتا ہے حلال طریقے سے، لیکن اس کی نیت کیا ہے؟ اس کی نیت یہ ہے، حلال طریقے سے دنیا کماؤں گا تاکہ مجھے کسی سے مانگنا نہ پڑے، سوال نہ کرنا پڑے۔ سوال کرنے سے اللہ نے روکا ہے، میں کسی سے سوال نہیں کرنا چاہتا، اس لیے دنیا کما رہا ہوں۔ میں دنیا اس لیے کماتا ہوں تاکہ اپنے بیوی بچوں کے حقوق کو اچھے طریقے سے ادا کر سکوں۔ میں دنیا اس لیے کما رہا ہوں حلال طریقے سے تاکہ اگر کچھ بچ جائے تو میں اپنے پڑوسیوں پر خرچ کر سکوں، کسی ضرورت مند کو دے سکوں۔ اس کی نیت یہ ہے، اس کی نیت فخر کی نہیں ہے، اس کی نیت چودھری بننے کی نہیں ہے، اس کی نیت اپنا سر اونچا کرنے کی نہیں ہے، اس کی نیت صرف یہ ہے کہ میں ایک عام سیدھا سادہ مسلمان بن کر اور دنیا سے سوال کرنے سے بچنے کے لیے اور اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنے کے لیے کماتا ہوں۔ قیامت والے دن اللہ کے سامنے جائے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمک رہا ہوگا۔ ایک جیسے ہیں دونوں نے دنیا کمائی ہے، لیکن نیت کے فرق کی وجہ سے کس قدر فرق پڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے دین کا علم حاصل کیا، دین کا علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم حاصل کیا، دنیا کا نہیں، دین کا علم حاصل کیا۔ دین کا علم حاصل کرتا ہے اس لیے تاکہ اللہ کے احکامات مجھے معلوم ہو، میں اس پر عمل کر سکوں، مجھے سنتوں کا پتہ چل جائے، میں اس پر عمل کروں۔ اللہ کن چیزوں سے راضی ہوتے ہیں، میں اللہ کو راضی کرنے والا بن سکوں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کن چیزوں سے خوش ہوتے ہیں، ان کو میں اختیار کر سکوں۔ اس کی نیت طلب علم سے، دین کا علم حاصل کرنے سے یہ ہے، یہ بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھا دو۔ ایسے بندے کی جس کی نیت طلب علم سے یہ ہے تاکہ وہ اللہ کی رضا کو حاصل کر سکے، اللہ کا حکم پورا کر سکے، زندگی گزارنی مسلمان کیسے جینا چاہیے وہ مجھے حاصل ہو جائے، اس نیت سے دین کا علم سیکھنے کے لیے گھر سے بھی نکلے گا تو اللہ پاک کے حکم سے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ اور دوسری جگہ کیا فرمایا؟ من طلب العلم لیجاری بہ العلماء او لیماری بہ السفہاء او یصرف بہ وجوہ الناس ادخلہ اللہ النار۔ دوسرا بندہ اس نے بھی دین کا علم سیکھا، وہ بھی دین کا علم ہی حاصل کر رہا ہے، لیکن اس کی نیت صرف یہ ہے تاکہ میں مناظرہ کر سکوں، لوگوں کو نیچا دکھا سکوں، اپنے آپ کو عالم ہونا اپنا ظاہر کر سکوں، لوگوں کو پتہ چلے کہ مجھے بھی بہت کچھ آتا ہے، لوگوں کی توجہات میری طرف ہو جائیں۔ اس لیے اگر کسی بندے نے دین کا علم سیکھا، دین کا علم اس نے بھی سیکھا، لیکن وہ سیدھا جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اسی وجہ سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سب سے پہلے جہنم میں جانے والے کون ہوں گے؟ سب سے پہلے، بہت زیادہ قابل غور بات ہے، مشرکین سے پہلے، کافروں سے پہلے، منافقین سے پہلے، سب سے پہلے جہنم میں کن کو داخل کیا جائے گا؟ سب سے پہلے اللہ پاک شہید کو بلائیں گے۔ کیا کر کے آئے؟ اے اللہ، اپنے طاقت دی، قوت دی، تیرے دین کی سر بلندی کے لیے نکل گیا،
جہاد کرتا رہا یہاں تک کہ میں نے اپنی جان اپنا خون بہا دیا۔ اللہ فرمائیں گے بے شک تو نے یہ کام کیا ضرور ہے، لیکن تیری نیت صرف یہ تھی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، فقد قیل، تیری نیت پوری ہو چکی، اس کو اٹھاؤ پھینک دو جہنم میں۔ اس کی نیت اچھی نہیں تھی، یہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر کے آیا ہے، پھینکو اس کو جہنم میں، گھسیٹ کر، منہ کے بل سے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ عالم کو بلایا جائے گا، کیا کر کے آئے ہو؟ اے اللہ دین کا علم سیکھا، بڑی تقریریں کی، بڑے بیان کیے، بڑا لوگوں کو دین سکھایا، بہت محنت کرتا رہا، بڑی کوششیں کرتا رہا۔ اللہ فرمائیں گے بے شک کیا سب کچھ ہے، لیکن تیری نیت صرف یہ تھی کہ لوگ تجھے عالم کہیں، لوگ تو تیرے مرید بن جائیں، لوگ تیرے آگے پیچھے ہو جائیں، تو ہمیں راضی کرنا کبھی بھی نہیں چاہتا تھا۔ جو تیری نیت تھی فقد قیل، تیری نیت پوری ہو چکی ہے، اے فرشتوں گھسیٹو اس کو، پھینک دو جہنم کے۔ سخی کو بلایا جائے گا، کیا کر کے آئے ہو؟ اے اللہ اپنے مال دیا، تمام بیواؤں پر خرچ کرتا رہا، یتیموں کو کھلاتا رہا، مسجدیں بناتا رہا، مدرسوں میں دیتا رہا۔ اے اللہ میرا گھر تو لنگر تھا، دسترخوان بچھا رہتا تھا، لوگ آتے تھے کھاتے تھے، صبح کو شام کو سخاوت کے دروازے میں نے کھول دیے، بہت کچھ میں نے کھلایا پلایا۔ اللہ فرمائیں گے بے شک تو نے یہ کیا سب کچھ ہے، لیکن تیری نیت صرف یہ تھی کہ لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تیرے نام کے گیت گائیں، تیرا نام بلند ہو جائے، تیرا نام مشہور ہو جائے، تو نے اس لیے کیا تھا۔ جو تیری غرض تھی پوری ہو چکی، اے فرشتوں گھسیٹو اس کو جہنم میں پھینک دو۔ سب سے پہلے جہنم میں جانے والے یہ 3 بندے ہوں گے۔ تو بظاہر ایک نہیں بے شمار اعمال ایسے ہیں، شکل و صورت میں ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن نیت کے بدل جانے کی وجہ سے وہ کرنے والا، وہ عمل کرنے والا یا تو عرشوں تک بلند ہو جاتا ہے یا تحت الثری کے اندر اللہ کی طرف سے اس کو ڈال دیا جاتا ہے۔ ایک نہیں بے شمار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا عملت الخطیئۃ فی الارض، کسی کے سامنے اس زمین کے اندر ایک گناہ ہوتا ہے، حدیث پاک کے الفاظ غور سے سنیے، اذا عملت الخطیئۃ فی الارض، کسی بھی جگہ اللہ کا حکم ٹوٹا، اللہ کی نافرمانی ہوئی، رسول پاک علیہ السلام کی سنت کا مذاق اڑایا گیا، کسی جگہ بھی اللہ کا کوئی حکم ٹوٹا، گناہ ہوا، ایک آدمی تو وہ ہے جو وہاں موجود ہے، اس کے سامنے ہو رہا ہے، لیکن موجود ہونے کے بعد وہ دل میں کڑتا ہے کہ ان بندوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ کے بندے تھے، ان کو گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو نکل آتا ہے، اس کے دل میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، پریشانی اس کی بڑھ جاتی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور ایک مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی ہے اس کے دل کے اندر۔ اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ لکھ دو کہ اس نے کچھ نہیں دیکھا، اس کے سامنے کوئی گناہ نہیں ہوا، کان کمن غاب عنہا، وہ ایسے ہوتا ہے گویا کہ یہاں موجود ہی نہیں تھا۔ اور دوسرا وہ بندہ ہے جو گناہ جہاں ہو رہا ہے وہاں موجود نہیں ہے، خبر سنتا ہے فلانی جگہ چوری ہوئی، فلانی جگہ قتل کر دیا گیا، فلاں جگہ ایک آدمی نے اپنے رشتہ داروں کے خلاف یہ محاذ کھڑا کر دیا، فلاں آدمی نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی، لیکن یہ وہاں موجود نہ ہونے کے باوجود دل میں اس کے خوشی پیدا ہوتی ہے۔ ہوتے ہیں بہت سارے بندے نافرمانیوں سے ان کا دل خوش ہوتا ہے، فلانی جگہ مسلمانوں کا نقصان ہو گیا، یہ اندر سے خوش ہوتے ہیں، فلانی جگہ کسی مسجد کا نقصان ہو گیا، اندر سے خوشی پیدا ہوتی ہے، موجود نہیں ہیں، لیکن کسی بھی خطیہ، کسی بھی گناہ کا سن کر ان کے دل کے اندر خوشی پیدا ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس کو بھی ان کرنے والوں میں لکھ لو، حالانکہ یہ موجود نہیں تھا پھر بھی کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ صرف نیت کے بدل جانے کی وجہ سے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جانے کے لیے 3 بندے اپنے علاقے سے نکلے، شہر سے نکلے، باہر اکٹھے ہو گئے۔ ایک نے پوچھا بھی کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی میں نے
سنا ہے کہ جنید بغدادی بغداد کے اندر ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، بڑے بزرگ ہیں، بہت اونچے مقام کے آدمی ہیں۔ میں تو ان کی خدمت میں جا رہا ہوں اور میری نیت تو یہ ہے کہ میں جا کر، میں بہت مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں، دعا کرواؤں گا، اللہ میری مصیبت دور کر دے، اللہ والے ہیں، نیک بندے ہیں، کوئی دعا کر دیں گے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دوسرے سے پوچھنے لگے بھی تم کس لیے جا رہے ہو؟ اس نے کہا جا تو میں بھی بغدادی رہا ہوں اور میری نیت بھی جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کی ہے، اور میں تو اس لیے جا رہا ہوں کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، بہت اونچے بزرگ ہیں، بہت اونچا مقام اور مرتبہ ہے، تو وہ کوئی میرے دل کی اصلاح کر دیں، میرا دل کوئی ٹھیک ہو جائے، میں بھی ایک مسلمان بن جاؤں، میرے اندر بھی اللہ کا استحضار آ جائے، میرے اندر بھی اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، میں بھی کوئی انسانوں کی طرح زندگی، مجھے بھی کوئی اللہ پاک ولایت کا کوئی حصہ نصیب فرما دے، اللہ کے نیک بندے ہیں، کوئی توجہ میری طرف ڈال دے، میں تو اس لیے سے جا رہا ہوں۔ تیسرے سے پوچھا بھی تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی میں بھی بغدادی جا رہا ہوں اور میری نیت بھی جنید بغدادی ہی کے پاس جانے کی ہے، لیکن میری نیت یہ نہیں ہے جو تم دونوں کی ہے، میں تو ان کا امتحان لینے جا رہا ہوں کہ اس کے پلے کچھ ہے بھی کہ ایسے بزرگ بن کے بیٹھ گیا ہے۔ سنا ہے کہ لوگ بہت اس کے ارد گرد ہوتے ہیں، بہت بندے اس کی بات سنتے ہیں، مجمع کا مجمع لگ جاتا ہے، میں تو صرف پرکھنے کے لیے جا رہا ہوں، دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں کہ کچھ ان کے پاس ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اب یہ تینوں بندے، عمل ایک ہی ہے، اپنے شہر سے نکلے ہیں، بغداد جا رہے ہیں، عمل ایک ہے تینوں کا، نیتیں تینوں کی مختلف ہیں۔ تینوں بندے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے۔ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو بتاتے ہیں، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے کی طرف توجہ فرمائی اور ہاتھ اٹھا کر کہا کہ اے اللہ تیرے سارے دنیا کے مسئلے آسان کر دے۔ ابھی اس نے کہا نہیں تھا، انہوں نے پہلے سے دعا کر دی، اللہ تیری ساری دنیا کی جو مصیبتیں پریشانیاں سب دور کر دے۔ دوسرے کو اپنے سینے سے لگایا اور اللہ پاک نے اس کو ولی کامل بنا دیا۔ تیسرے کو کہا کہ بھائی تو امتحان کے لیے آیا ہے، تو اسی میں بھٹکتا رہے گا ساری عمر۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ دوسروں کو ہی نمبر دینے میں لگے رہتے ہیں، فلانا کیسا، اس کو کچھ آتا ہے کہ نہیں آتا، اس کو کچھ آتا ہے کہ نہیں آتا، ساری زندگی اسی میں برباد۔ اپنی نماز ٹھیک ہے کہ نہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اب مجھے کلمہ بھی آتا ہے کہ نہیں اس کی کبھی نہیں سوچیں گے، مجھے کچھ آتا ہے کہ نہیں، ساری زندگی اسی پر ضائع کر دیتے ہیں کہ فلانے کے پاس کچھ ہے کہ نہیں ہے، اس کے پلے کچھ ہے کہ نہیں ہے، اس کی رات کیسی ہے، اس کا دن کیسا ہے، اس کی بیوی کیسی ہے، اس کی بیٹی نے کیا کر دیا، اس کے بیٹے نے کیا کر دیا، ساری زندگی دوسروں کی زندگیاں فرولنے کے اندر خرچ ہو جاتی ہیں، اور ساری زندگی توفیق تک نہیں ملتی کہ میرے دل کی حالت کیا ہے۔ میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے نماز پڑھنی آتی ہے کہ نہیں آتی، میرا کلمہ درست ہے کہ نہیں ہے، اور مجھے اللہ پاک کی محبت ملی ہے کہ نہیں ملی ہے، اور میری قبر میں کیا بننا ہے، اور میری آخرت کیسے ہونی ہے، ان چیزوں کو سوچنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی، اسی میں بھٹکتے بھٹکتے مر جاتے ہیں۔